کوئی یہ آ کر اس آس پہ بیٹھا ہوں، کہہ دے کوئی یہ آ کر اس آس پہ بیٹھا ہوں، کہہ دے کوئی یہ آ کر کہ چلو دیار نبی کی جانب چلو، دیار نبی کی جانب درود لب پر سجا سجا کر چلو، دیار نبی کی جانب بولو چلو، دیار نبی کی جانب درود لب پر سجا سجا کر چلو، دیار نبی کی جانب درود لب پر سجا سجا کر بہار لوٹیں گے ہم کرم کی، بہار لوٹیں گے ہم کرم کی، دلوں کو دامن بنا بنا کر بہار لوٹیں گے ہم کرم کی، بہار لوٹیں گے ہم کرم کی، دلوں کو دامن بنا بنا کر، نہ ان کے جیسا سخی ہے کوئی، نہ ان کے جیسا غنی ہے کوئی، نہ ان کے جیسا غنی ہے کوئی، وہ بے نواؤں کو ہر جگہ سے، وہ بے نواؤں کو ہر جگہ سے نوازتے ہیں بلا بلا کر، وہ بے نواؤں کو ہر جگہ سے، وہ بے نواؤں کو ہر جگہ سے نوازتے ہیں بلا بلا کر، اگر مقدر نے یاوری کی، اگر مقدر نے یاوری کی، اگر مدینے گیا میں خالد، اگر مدینے گیا میں خالد، قدم قدم خاک اس گلی کی، قدم قدم خاک اس گلی کی، میں چوم لوں گا اٹھا اٹھا کر، قدم قدم خاک اس گلی کی، میں چوم لوں گا اٹھا اٹھا کر، چلو دیار نبی کی جانب درود لب پر سجا سجا کر، میں وہ نکما ہوں جس
حسن عمل نہیں ہے مگر وہ احسان کر رہے ہیں مگر وہ احسان کر رہے ہیں خطائیں میری چھپا چھپا کر چلو دیار نبی کی جانب درود لب پر سجا سجا ایک اور کلام اس کی فرمائش کی گئی 2-3 شعر. تو امیر حرم میں فقیر عجم تو امیر حرم میں فقیر عجم تیرے گن اور یہ لب میں طلب ہی طلب تیرے گن اور یہ لب میں طلب ہی طلب تو عطا ہی عطا تو کجا مل کجا تو کجا مل کجا تو کجا مل کجا تو کجا من کجا تو ابد آفری میں ہوں 2-4 پل تو ابد آفری میں ہوں 2-4 پل تو یقین میں گما میں سخن تو عمل تو یقین میں گما میں سخن تو عمل تو ہے معصومیت میں میری معصیت تو ہے معصومیت میں میری معصیت تو کرم میں خطا تو کجا من کجا تو کجا من کجا تو کجا من کجا تو کجا من کجا ڈگمگاؤں جو حالات کے سامنے ڈگمگاؤں جو حالات کے سامنے آئے تیرا تصور مجھے تھامنے آئے تیرا تصور مجھے تھامنے میری خوش قسمتی میں تیرا امتی میری خوش قسمتی میں تیرا امتی میری خوش قسمتی میں تیرا سب کہیں مل کر میری خوش قسمتی میں تیرا امتی میری خوش قسمتی میں تیرا امتی تو جزا میرا رضا تو کجا من کجا 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 تیری خاموشی بھی آزاد تیری خاموشی بھی آزاد نیندیں بھی تیری رت جگے سبحان اللہ محبت سے کہیں سبحان اللہ. سبحان اللہ. علماء نے حدیث کی قسمیں لکھی ہیں. ایک قولی حدیث ہوتی ہے کہ آپ نے کوئی بات ارشاد فرمائی, ایک فعلی ہوتی ہے کہ آپ نے کوئی عمل سر انجام دیا, اور ایک حدیث ہوتی ہے تقریری. اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے سامنے کسی صحابی نے کوئی بات فرمائی,
عرض کی آپ کی خدمت میں، یا کوئی کام کیا اور آپ اس پر خاموش رہے، آپ نے کچھ نہیں فرمایا، یہ بھی حدیث تھی۔ دنیا میں اور کسی کو یہ اعزاز حاصل نہیں۔ یہ جو شاعر نے کہا نا کہ تیری خاموشی بھی اذاں، نہیں آپ خاموش بھی رہے پھر بھی ایسے جیسے بول رہے، اور نیندیں بھی تیری رت جگے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ سو گئے تہجد پڑھنے کے بعد، آپ کو آ کے بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ نے جگایا اور آپ اٹھے، اور حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ میں نے آپ کے جو خراٹے تھے ان کی آواز سنی، اور خراٹے ایسے نہیں تھے کہ ساتھ والے اٹھ کے بیٹھ جائیں، سانس کی ذرا آواز زیادہ آتی تھی، بس یہ خراٹا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ تو آپ نے جا کے ویسے ہی نماز پڑھا دی۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے عرض کیا، یا رسول اللہ، آج تو میں نے ایک عجیب معاملہ دیکھا کہ آپ سو گئے تھے اور آپ نے جا کے نماز پڑھا دی، وضو نہیں فرمایا۔ تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ میری نیند تمہاری نیند کی طرح نہیں، جب میں سوتا ہوں تو میری صرف آنکھیں سوتی ہیں، دل اس کے حضور جاگ رہا ہوتا ہے۔ یہ کہا نیندیں بھی تیری رت جگے۔ اب سنیے گا شعر، تیری خاموشی بھی اذاں، تیری خاموشی بھی اذاں، نیندیں بھی تیری رت جگے، تیری حیات پاک کا ہر لمحہ پیغمبر لگے، خیر البشر رتبہ تیرا، خیر البشر رتبہ تیرا، آواز حق خطبہ تیرا، آفاق تیرے سامعی، آفاق تیرے سامعی، اے رحمت العالمین، تو کھجا میں کھجا، تو کھجا من کھجا، تو کھجا من کھجا، تو کھجا من کھجا، قبضہ تیری پرچھائی کا بینائی پر، ادراک پر، پیروں کی جنبش خاک پر، اور آہٹے افلاک پر، گرد سفر تاروں کی ذوق، مرکب براق تیز رو، سائس جبریل امی، اے رحمت العالمین، تو کھجا میں کھجا، تو کھجا من کھجا، تو کھجا میں کھجا، تو کھجا من کھجا، تو حقیقت ہے میں صرف احساس ہوں، تو سمندر میں بھٹکی ہوئی پیاس ہوں، تو سمندر میں بھٹکی ہوئی پیاس ہوں، میرا گھر خاک پر اور تیری راہ گزر، میرا گھر خاک پر اور تیری راہ گزر، سدرۃ المنتہا، تو کھجا من کھجا، تو کھجا من کھجا، تو کھجا من کھجا، دوریاں دوریاں سامنے سے جو ہٹنے لگے، جالیوں سے نگاہیں لپٹنے لگے،
سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان کون اللہ، سی جالی؟ سبحان اللہ، یہ کوئی عام جالی کی بات نہیں ہو رہی. سبحان اللہ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ جس نے میرے دنیا سے جانے کے بعد میری قبر کی زیارت کی تو قیامت کے دن میں اس کی شفاعت کروں گا. سبحان اللہ، تھوڑا جا بولی کہو سبحان اللہ. سبحان اللہ، سبحان اللہ. تھوڑی سبحان اللہ بار سننا نہ لگے کہ کتنے بندے کو اتنی اونچی سبحان اللہ پتہ لگے کہ دیوانے بیٹھے ذرا اونچی آواز میں کہو سبحان اللہ. تو یہ اس جالی کی بات ہے. ملاحظہ کیجیے گا شعر. دوریاں سامنے سے جو ہٹنے لگے جالیوں سے نگاہیں لپٹنے لگے جالیوں سے نگاہیں لپٹنے لگے آنسوؤں کی زبان ہو میری ترجمہ آنسوؤں کی زبان ہو میری ترجمہ دل سے نکلے صدا تو کھو جا من کھو جا تو کھو جا من کھو جا تو کھو جا من کھو جا تو کھو جا من کھو جا. سبحان اللہ. جی مولانا نے فرمایا ہے کہ نصیحت کر دیں. آپ سب حضرات ماشاءاللہ بڑے سمجھدار الحمدللہ. تو نصیحت کی ضرورت تو اس کو ہوتی ہے کہ جس کو خود سمجھ نہ ہو. تو آپ اپنی دنیا بہت اچھی طرح ماشاءاللہ بنا رہے ہیں, اس کے لیے محنت کر رہے ہیں, لیکن ایک دن بالآخر ہم نے مرنا ہے. حضرت مولانا زاہد الراشدی صاحب دام البرکات العالیہ ایک بات ارشاد فرماتے ہوتے ہیں کہ آج کل ہر بندہ یہ چاہتا ہے کہ میرا اور میری اولاد کا مستقبل بہتر ہو جائے. آپ بھی جب چاہتے ہیں نا, بالکل. تو وہ فرماتے ہیں کہ مستقبل کہاں تک کا, قبر تک کا یا قبر سے آگے کا بھی بنانا چاہتے ہیں. ہم سب کی سوچ یہ ہے کہ قبر تک کا جو مستقبل ہے, جو 50-60 سال کی زندگی ہے. اب یہاں ہر عمر کے افراد بیٹھے ہیں, کوئی 70 سال کا بھی ہے, اس کو بھی پوچھا جائے کہ 70 سال ہو گئے آپ کو دنیا میں آئے ہوئے, وقت گزرنے کا پتہ چلا؟ تو بھی یوں گزر گئے, کوئی پتہ نہیں. اتنے لمبا عرصہ یوں گزار گیا. تو یہ ہمارا مستقبل نہیں ہے. ہمارا مستقبل وہ ہے کہ جب ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کیا جائے تو آپ ہمیں دیکھ کر مسکرا اٹھیں کہ یہ ہے میرا امتی. اس کے لیے ہم نے کیا کیا ہے, ہم نے اپنی اولاد کو اس کے لیے کیا سکھایا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ہم سرخرو ہو سکے اور ہمارا جو مستقبل ہے جنت وہاں تک ہماری رسائی ہو جائے. اس کے لیے بہترین موقع ہے یہ کہ بچوں کو قرآن مجید کی دولت سے مالا مال کیا جائے. اور کتنے خوش نصیب ہیں وہ گھر کہ جن کے اندر بچے کے سینے کے اندر قرآن مجید محفوظ ہو اور وہ بچہ اس گھر میں رہتا ہو. وہ والدین, وہ گھر اپنی خوش قسمتی کا خدا کی قسم اندازہ نہیں لگا سکتے کہ جن کے گھروں کے اندر ایسے بچے ہوں جن کے سینے میں اللہ پاک کا قرآن ہو. اور حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا فرمایا قیامت کے دن حافظ قرآن کے والدین کو اللہ پاک ایسا تاج پہنائیں گے کہ اس کی روشنی اس تاج کی سورج کی روشنی سے بھی زیادہ ہے. تو سورج ہم سے پتہ نہیں کتنے کروڑوں سال کی مسافت پہ ہے, لیکن اگر سورج کسی کے گھر میں آ جائے تو بتائیے اس کی روشنی کا کیا عالم ہوگا. تو اللہ کے نبی فرما رہے ہیں ایک تاج کی یہ روشنی ہوگی. تو کم از کم ہم سب کو اس کے لیے نیت یہاں بیٹھ کے کرنی چاہیے کہ اپنی اولاد میں سے کم از کم ایک بیٹا یا بیٹی اس کو ضرور بھی ضرور حافظ قرآن بنائیں گے. اور پھر حافظ قرآن بنانے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ نے یہ سوچ لیا کہ بیٹا حافظ بن جائے گا تو میری ساری بدعمالیاں معاف ہو جائیں گی. ایسا نہیں کرنا. ساتھ یہ نیت بھی کرنی ہے کہ بیٹا حافظ قرآن بن رہا ہے تو کچھ اس کے حقوق اور آداب مجھ پہ بھی لازم ہے کہ میں بھی اپنی زندگی ٹھیک کروں. اتنی بڑی دولت جو ہمارے گھر میں آ رہی ہے کہیں وہ ہماری گناہوں کی وجہ سے ہم اس کے ناقدرے نہ بن جائیں. خود بھی کوشش کریں کہ جب بچہ حفظ قرآن کی طرف چلا گیا اور اللہ پاک اس کو یہ دولت عطا فرما دے
تو کم از کم نماز پڑھنا شروع کر دیں. 5 وقت کی نماز میں کوئی ناغہ نہ ہو. کسی سے لڑائی جھگڑا ہے اس سے صلح کر لیں. والدین کی نافرمانی کرنا بند کر دیں. گالیاں دینا بند کر دیں. غیبت کرنا بند کر دیں. یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں، لیکن جب آپ عمل شروع کریں گے تو شیطان آسانی سے آپ کو عمل نہیں کرنے دے گا. لیکن اگر آپ یہاں بیٹھ کے نیت کر کے اللہ پاک سے مانگ لیں گے تو اللہ پاک خود بندے کے جب ہاتھ پکڑ لیتے ہیں تو پھر بڑے بڑے خطرات سے بھی انسان کو بڑی آسانی سے گزار کے لے جاتے ہیں. تو یہی بات تھی جو اللہ پاک نے دل میں ڈالی، آپ حضرات کی خدمت میں عرض کر دی. اللہ پاک مجھے اور پھر آپ کو اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.